رمضان آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کیسے فرماتے اور صحابہ کرام کو کیا خوشخبری سناتے اور رمضان کا استقبال کیسے فرماتے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سب سے افضل و اشرف انسان کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان سے بہت محبت رکھتا ہے۔ وقفہ وقفہ سے ایسے مواقع انسان کو دیتا ہے جس سے یہ اللہ سے زیادہ قریب ہو سکے، اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکے اور نعمتوں کا مستحق ہو سکے، اپنی کوتاہیوں کو معاف کرا سکے اور اپنے نامہ اعمال کو پاک و صاف کرا سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ان تمام مواقع میں سب سے اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے۔ صرف اس ایک مہینہ میں اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے رحمتوں کی برسات کرتا ہے، کبھی سحر کے ثواب کے اعتبار سے تو کبھی افطار کی فضیلت کے نام پر، کبھی روزوں کے انعام کی شکل میں تو کبھی تراویح کے اجر کے طور پر، کبھی فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر تو کبھی نوافل کو فرائض کی حیثیت عطا کر کے، کبھی سحر و افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا مزدہ سنا کر تو کبھی ہزاروں کی تعداد میں جہنم سے رہائی کا پروانہ تھما کر۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں رمضان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگانا مشکل نہ ہوگا کہ اس نے اپنے کلام کے نزول کے لیے اسی ماہ کا انتخاب کیا۔ اس مہینے کے انتظار میں 1 سال قبل سے ہی جنت کے آنے والے رمضان کے استقبال میں سجانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ نیز اس ماہ کی خوشی اور شادیانے کے طور پر جنت اپنے تمام دروازوں کے ساتھ کھول دی جاتی ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو نہ صرف زمین پر رہنے والے انسانوں کے ماحول میں ایک خوشگوار تبدیلی واقع ہوتی ہے، بلکہ آسمان پر بھی اہتمام و احترام اور خوشی و مسرت کا عالم ہوتا ہے۔ فرشتوں اور جنت کے مکینوں کے درمیان اس مبارک مہینہ کی وجہ سے خوشیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس مقدس اور بابرکت مہینہ کے پیش نظر سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی تیاری کے طور پر جہنم کے تمام دروازے پورے مہینہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک پاک و صاف ماحول انسان کو فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس ایک مہینہ میں اپنے مقصد کے حوالے سے ان سب کی تلافی کر سکے جو 11 مہینہ میں چھوٹ گئی ہیں، وہ سب حاصل کر سکے جو وہ چاہتا ہے، اپنے بنانے والے کی بارگاہ اور اس کی نظروں میں قربت کا مقام بلند حاصل کر سکے اور دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو بڑی حد تک حاصل کر سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کے استقبال کی تیاریاں اس طرح ہوتی کہ آپ شعبان کے تقریباً پورے مہینہ کے روزے رکھتے تاکہ رمضان کے روزوں کا لطف زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ آپ صحابہ کو خوشخبری سناتے کہ ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، پھر اس کے فضائل و مناقب بیان فرماتے، اس کے فوائد و منافع سے آگاہ فرماتے، اس میں غفلت اور سستی نہ برتنے کی وصیت فرماتے، اس سے محروم رہنے والے لوگوں پر افسوس کا اظہار فرماتے۔ خود کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا، حتیٰ کہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا، آپ کی نمازوں کی کیفیت بدل جاتی، آپ کی سخاوت ہوا کی رفتار سے چلتی اور دریا کی رفتار سے بہتی، کبھی پورے مہینے کے لیے مسجد میں معتکف ہو جاتے، کبھی 20 دن کے لیے۔ آخر عشرہ کے اعتکاف کا تو آپ نے پوری زندگی بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت اور دوسرے کار خیر کی فکر ہمیشہ آپ کے قلب و دماغ پر چھائی رہتی، دعاؤں کا اہتمام بڑھ جاتا، راحت و آرام اور بستر کو الوداع کہہ دیا جاتا۔
آپ کا رمضان عبادت و ریاضت کا ایک مثالی مہینہ ہوتا تھا۔ ایک طرف تو رمضان کا یہ اہتمام و احترام اللہ اور اس کے رسول کے یہاں ہمیں ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہر گھڑی اہم ہے، ہر ساعت قیمتی ہے۔ الگ الگ نام اور انداز سے اللہ کی رحمتیں دنیا والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ہر لمحہ ایسا ہے جس کا بے صبری سے انتظار کیا جانا چاہیے، اور بھرپور طور پر اس میں موجود بشارتوں اور انعامات کو حاصل کرنے کی جان توڑ کوشش کرنی چاہیے، حتیٰ کہ انسانوں میں اس تعلق سے مسابقے کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے نکل کر زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی عبادت کرنے کے جذبات ہونے چاہیے۔ لیکن افسوس کے سوائے ایک چھوٹی سی جماعت کے اکثر لوگ نہ صرف یہ ان قیمتی اوقات سے غافل رہتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے مبارک لمحات میں بھی نفس اور نفسانی خواہشات کی قید و بند میں جکڑے رہتے ہیں، اپنے آس پاس ایسا ماحول بناتے ہیں کہ کوئی نیک کام، کوئی سعادت مندی اور ثواب ان تک نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ وہ رمضان المبارک میں بھی اپنی بری عادتوں اور اپنے غلط معمول سے باز نہیں آتے، گویا ان کا شیطانی نفس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے آگے اپنی نفسانی اور شیطانی چھتری تان کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی رحمت اس پر پڑ نہ جائے، معاذ اللہ۔ چنانچہ مرد و عورت، خواتین، نوجوان، بچے اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضان کے مقدس اوقات میں بھی ٹی وی یا موبائل کی نظر کر دیتے ہیں۔ اسلامی نام کے بہت سے چینل خاص رمضان میں شروع ہوتے ہیں جن پر رمضان کی مناسبت سے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد ایسے پروگرام بھی دیکھتی ہے، نیز بعض تو سیریل کی زنجیر میں ایسے پھنسے رہتے ہیں کہ اس ایک کے بعد دوسرے ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینہ میں بھی موبائل کی لت ان سے نہیں چھوٹتی۔ وہ کبھی فیس بک پر رہتے ہیں، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی ٹویٹر پر، تو کبھی انسٹاگرام پر، نیز کبھی ویڈیو گیمز کھیلنے تو کبھی ریل کا مشاہدہ کرنے میں وقت گزارتے ہیں۔ اس طرح وہ رمضان کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور بجائے سعادت اور نیکی کے اپنے حصہ میں بدبختی، بدنصیبی اور محرومی جمع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کی شدت کے سوا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سے مسلمان تاجر ایسے ہیں جن کی تجارت رمضان المبارک میں بہت چلتی ہے، جیسے کپڑے والے، جوتے چپل والے، فروٹ والے اور درزی وغیرہ۔ حتیٰ کہ بعض کے لیے تو یہ سالانہ سیزن ہوتا ہے، وہ اپنی سالانہ آمدنی کا بڑا حصہ اسی مہینہ میں کماتے ہیں، لہٰذا ان کی توجہ رمضان کی عبادتوں سے زیادہ اپنی تجارت کے فروغ اور زیادہ سے زیادہ تجارت کرنے پر رہتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو اپنے کاروبار کے چکر میں تراویح نہیں پڑھتے، بعض نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، بعض قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے یا بہت معمولی کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ روزہ سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیسی محرومی کی بات ہے کہ رمضان جیسا متبرک مہینہ ایک مسلمان بغیر روزے کے گزارے۔ آخر ایک ایمان والا اس کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انتہا درجے کی بدنصیبی اور محرومی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بے احترامی اور بے وقتی ہے۔ یہ اللہ کے انعام کو ٹھکرانا اور اس سے منہ موڑنا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے روزی کمانا بھی شرعی فریضہ ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن نماز چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ کر جو روزی کمائی جائے گی وہ پیٹ کی بھوک کو تو راحت پہنچا سکتی ہے، لیکن دل و دماغ کی تسکین کا باعث نہیں بن سکتی۔ ایسی تجارت روزوں کے ساتھ ساتھ نحوست بھی لائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تو یہ صفات بیان کی ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل رکھتی ہے۔
وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی، بلکہ اللہ کے بندے تو ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، اور وہ تجارت درجہ ذیل ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یقیناً دنیا داروں کے لیے بھی رمضان کا مہینہ ایک سیزن ہے، پیسے کمانے، مال بڑھانے اور دنیا جمع کرنے کا بہترین موقع ہے، اور اللہ کے نیک اور باتوفیق بندوں کے لیے بھی یہ مہینہ ایک سیزن اور نیکیوں کا موسمی بہار ہے، جس میں وہ نیکیوں کا انبار جمع کرتے ہیں، تلاوت، تراویح، روزہ اور دیگر عبادات میں اپنی محنت و مشقت اور اپنا وقت خرچ کر کے ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں تاجر ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے اور بڑے فائدے کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک دنیا کے لیے تجارت ہے اور ایک آخرت کے لیے ہے، دونوں کو نفع ہوتا ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان جیسا فرق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور جو نیکیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں، آپ کے رب کے نزدیک ان کا ثواب بھی بہتر ہوگا، اور ان کے ساتھ وابستہ توقع اور اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ کس درجہ محروم اور بد نصیب ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ کی وعید ہے، 3 چیزوں کی حفاظت جس نے کی وہ واقعتاً میرا دوست ہے، اور جس نے انہیں ضائع کیا وہ در حقیقت میرا دشمن ہے۔ نماز، روزہ اور جنابت۔ بہت سے لوگ رمضان جیسے سنہری موقع کو منظم نہیں کرتے، بہت سے اس کی تیاری نہیں کرتے، رمضان میں پیش آنے والی ضرورتوں کا پہلے سے انتظام نہیں کرتے، عید کے انتظامات بھی قبل از وقت نہیں کرتے، جس کے نتیجہ میں وہ رمضان المبارک کا بڑا حصہ بازار اور خرید و فروخت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سحر و افطار کے سامان کے انتظام میں کافی وقت بازار میں گزارتے ہیں، اور پھر 15 رمضان کے بعد تو مساجد کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، اور بازار کی چمک دمک اور چہل پہل میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہماری بعض خواتین تو اخیر عشرہ کی راتیں بازار میں ہی گزارتی ہیں۔ ان کو شب قدر سے زیادہ نئے ڈیزائن کے کپڑوں اور نئے ماڈل کی سینڈلوں کی تلاش رہتی ہے، جبکہ اخیر عشرہ میں اللہ کی رحمت، عنایت، توجہ اور انوار و برکات کا نزول پہلے سے زیادہ ہونے لگتا ہے، اور اس قیمتی عشرہ کو ہمارا معاشرہ بازار بازی کی نظر کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم بازار کی طرف۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کاش ہمارے اندر عقل اور تمیز ہوتی۔ رمضان کی مقدس ساعت بدترین جگہ میں ہم گزارتے ہیں، چنانچہ بازار کے تعلق سے اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ اس مبارک مہینہ کی نہ قدری کرنے والوں کو کبھی حضرت جبریل علیہ السلام نے اس طرح بد دعا دی، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، جس پر آپ نے آمین کہی۔ کبھی آپ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ مبارک میں بھی باران رحمت سے محروم رہا۔ کہیں آپ نے فرمایا، جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہو سکی تو پھر کب ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ میں بھی جو لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی وعید ہے کہ اگلے 1 سال تک فرشتے ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میری امت اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی جب تک وہ روزوں کا اہتمام کرتی رہے۔ کہیں رمضان کے ناقدروں کے بارے میں رحمت للعالمین نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسے لوگ بھوکے پیاسے رہیں، یعنی اللہ کے یہاں ان کے اس عمل کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں۔ آخری پیغام، لہٰذا رمضان المبارک کے موقع کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کی ایک ایک ساتھ اور گھڑی کے ہم قدر کرنے والے بنیں۔ روزہ، تراویح اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ تلاوت اور دیگر عبادتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مقدس مہینہ میں ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ اپنے آپ کو رمضان کی مخصوص عبادتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فارغ کر لینا چاہیے۔ تجارت اور کاروبار میں کم سے کم وقت خرچ کرنا چاہیے۔ خرید و فروخت بالکل محدود کر دینی چاہیے۔ ٹی وی، موبائل اور بازار میں وقت گزارنے سے بالکل دور رہیں تاکہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے محروم لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ بجائے سعادت مندی کے بدبختی ہمارے ہاتھ آ جائے، بجائے رحمت الہی کے فرشتوں کی لعنت ہم پر برسے، اور نہ جانے ان سب کی تلافی کے لیے اگلا رمضان ملے یا نہ ملے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔